اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، تیری امت ایک نیکی کرے گی 10 لکھوں گا۔ یہ ہے انٹرنیشنل لا، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک یہ آ رہا تھا۔ کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کا امتی، موسیٰ علیہ السلام کا امتی، پچھلے نبیوں کا امتی، ایک نیکی کرے گا 10 لکھی جائیں گی۔ تو میرے نبی کہتے ٹھیک ہے یار، ٹھیک سب کے ساتھ ایک ہمارے ساتھ بھی ہے۔ اتنا داخل ہو جانا کہ یا اللہ میری امت کو تو زیادہ ملنا چاہیے، زیادہ ملنا چاہیے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ کی تو خیر من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کوئی ہے مجھے قرضہ دے کہ میں کئی گنا کروں؟ تو کئی گنا میں وضاحت نہیں تھی، تو پھر آپ نے عرض کیا یا اللہ کچھ اور ہو جائے، زد امتی زد امتی۔ تو اللہ نے تیسری آیت اتاری مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اے میرے محبوب تیرا امتی 1 روپیہ خرچ کرے گا 700 لکھوں گا، ایک پہ 700 گنا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ زد امتی اور دے اور دے، مہربان شفیق رحیم۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے رؤوف الرحیم، اپنے حبیب کے بارے میں فرماتے ہیں رؤوف الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا میرے حبیب لگتا ہے ضرب تقسیم پہ تو راضی نہیں ہوگا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، میں آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب اپنی شان کر۔ ٹھیک ہے لے کر آؤ تاکہ ان کی زندگی میں داخل نہ ہو سکے۔ آپ نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے ایک خاص اسپیشل دعا دی، انہوں نے مانگ لی، اللہ نے مجھے دی، کہا میرے حبیب مانگ۔ میں نے کہا میں نہیں مانگتا، کیوں؟ کہا میں قیامت کے دن اپنی امت کی بخشش کے لیے مانگوں گا، یہاں نہیں مانگتا۔ کہ خامن سے زیادہ حضرت عائشہ کے گھر میں آئے، سب سے محبوب بی بی عائشہ، بتایا اللہم ھذا قسمی فیما املک ولا تؤاخذنی فیما تملک ولا املک، اے میرا رب تو گواہ ہے میں اپنی بیویوں میں انصاف کرتا ہوں لیکن میری محبت عائشہ سے زیادہ ہے، اس پہ میری پکڑ نہ فرما۔ خامن ہو تو بیوی کے لیے رحمت بن جاؤ، بیوی جن کے گود میں لیٹے ہوئے، جن کے سینے پر سر رکھے ہوئے اللہ کو جان دی، جن کے حجرے میں قیامت تک کے لیے آرام گاہ بنی، وہ اماں عائشہ، وہ اماں عائشہ جس کے حجرے میں صدیق و فاروق سوئے ہوں، وہ اماں عائشہ جس کی وجہ سے تیمم ملا، جس کی پاک دامنی کو بتانے کے لیے اللہ آیا، یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی زنا کی تو ایک بچے نے گواہی دی وشہد شاہد من اہلہا، اور منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس گناہ کی تہمت لگائی تو میرا اللہ خود گواہ بن کے آیا، اور اللہ نے قرآن اتارا۔ کتنے ہی آنسو بہاؤں یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں، کہہ رہی یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں، تو آپ نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلن، یا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما، جو چھپ کے کیے جو کھل کے کیے معاف فرما۔ حضرت عائشہ اتنی خوش ہوئی کہ زمین پہ لیٹ گئے، اور کبھی یوں ہوں کبھی یوں ہوں۔ آپ نے کہا عائشہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میں خوش ہو رہی ہوں، آپ نے اتنی بڑی دعا مجھے دی ہے۔ اے یا رسول اللہ ہم نے کیا کر دیا؟ آپ نے فرمایا عائشہ اپنے بیٹے کا گھر الگ بناؤ اور اس کی یہ دعا میں اپنی امت کے لیے روزانہ مانگتا ہوں، اگر یہاں لے کر آؤ گے تو ہم دونوں کہیں ان کی زندگی تو سب سے محبوب بیگم ہے تیرے کہنے پر، لیکن اپنی امت کی آنے والی نسلوں تک کے لیے میں روزانہ اللہ سے یہ دعا کروں تاکہ ہم ان کی زندگی میں مہربان حبیب رؤوف رحیم۔ ان کو دیکھ رہا کہ ان پڑھ باپ ان پڑھ ماں اور اتنی اوپر رب کائنات نیچے رب محمد، اپنے بیٹے کے لیے الگ گھر بنائے، یہ تو دو ہستیوں کے درمیان مہربان ترین، مہربان ترین، رحیم ترین میرے نبی کی معاشرت نہیں ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ زنا ہو گیا ہے، مجھے سنگسار کریں، یعنی پتھر مار مار کے مجھے قتل کیا جائے۔ وہ منہ سے فرما رہے ہیں اور آپ یوں منہ پھیر رہے ہیں، جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا۔ اگر تم
وہ آ گیا میں نے کیا ہے، کے لیے رحمت، جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا، وہ پھر ادھر آیا جی میں نے کیا ہے، عزت و جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا، وہ پھر ادھر آیا میں نے کیا ہے، 4 دفعہ ہو گیا، یا 4 گواہ ہوں یا 4 دفعہ شہادت ہو، 4 دفعہ اقرار ہو، تو پھر آپ نے اس کی جان بچانا چاہیے۔ او بھئی یہ نشے میں تو نہیں، کوئی ایک آدمی کہتا نشے میں تو آپ اٹھا دیتا، کہا جی نہیں نہیں نشے میں نہیں، یہ بھی نہ پورے معاشرے مسئلہ حل ہوا، تو آپ نے ایک اور راستہ اختیار فرمایا، او بھئی یہ پاگل تو نہیں، کوئی ایک آدمی کہتا پاگل ہے تو آپ اٹھا دیتا، کہا جی نہیں پاگل نہیں ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ کہ میں کتنے اور ثابت بن حزال سے فرمایا لو سترتہ بثوب، تو میں اس غم کا انہوں نے ابو بکر سے کہا مجھ سے گناہ ہوا ہے، توبہ کر، چپ کر، پھر قرار نہیں آیا، عمر سے کہا مجھ سے گناہ ہوا ہے، توبہ کر، چپ کر، پھر نہیں اندر میں اطمینان، ثابت بن حزال کے پاس گئے، یہ ہو گیا کہ جاؤ اللہ کے نبی کو بتاؤ، بتایا تو یہ ہو گیا، حد لگی، تو آپ نے ثابت کو گلا دیا، نہ بھیجتا میرے پاس، بچے کا میں نکاح چور کا ہاتھ کٹا آپ رونے لگے، نکاح سے پہلے ایسے ہی تو مجھ سے کہنے لگے مولانا صاحب کوئی ایسا مہربان پہلے مجھے دکھا، ہم دونوں عمر گزار چکے، کس کی ساتھ بغاوت کی ہوئی ہے، تو ایسا کرو اپنے کس سے ٹکر لی ہوئی ہے، اس کی بیگم کو وہاں لے کر آؤ، اگر یہاں لے میں کر تو آئے دین سیکھنا چاہتا، کہیں ان کی زندگی میرے باپ نے مجھے گھر سے اور نکالا، ان کی زندگی میں دخل دے دے کر کہیں ان کی زندگی کو میں کوئی چور ڈاکو میرے بننے بیٹے نہیں کا جا الگ گھر بنا، وہاں اس کی بیگم لوگ کے لیے لے کر آ تاکہ ہم ان کی لیکن ماں باپ سے بھی خواہشات ٹکرائیں تو وہ نکال دیتے ہیں۔ 23 نومبر بروز ہفتہ ان کو دیکھ رہا 1972 صبح کے 9 بجے میرے دل پر نقش ہے، اعلیٰ درجے کی بات، اب ہر آدمی میں 18 سال کی عمر میں باپ گھر سے نکال دیا، گھر بنائے، یہ تو ہمت ہے کہ ان میں نکل جاؤ، تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر ہی سے نکل جا۔ خامد سے زیادہ خامد کے ماں باپ اس کی بیوی پہ حق جتا رہے ہیں، یہ میرے نبی کی معاشرت میں میرا نبی بھی قیامت کے دن کہہ دے نکل جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، زنا کے اڈے چلا کے آئے ہو، سود کے اڈے چلا کے آئے ہو، شرابوں کی دکانیں چلا کے آئے ہو،